پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ سیاست کے نتیجے میں 14 سال جیل جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سیاست میں برائی نہیں ہے, پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے آپ کو 600 دفعہ سوچنا چاہیے. وہ وقت بتا دیں, وہ دور بتا دیں پچھلے 10 12 15 سال کے اندر جب کوئی نہ کوئی سیاست جیل میں نہ ہو, سیاست میں یہ سب تو باہر کبھی ہوتے ہی نہیں. سر عجیب سا سسٹم بنایا ہوا ہے. آئی ایم ایف نے کہا ہے سیلری کلاس کو آپ مزید پس نہیں سکتے ان کو, بلکہ آپ نے ریلیف دینا ہے. یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم نے ریلیف دینا ہے. تو سر ریلیف تو نا وہاں ہوتا ہے جب کٹی میں نا ستو پڑا ہو, یہاں پہ ستو جو ہے وہ 10-12 بلین کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ؟ سرکار کی اپنی کوئی جیب نہیں ہوتی, وہ جیب لوگوں کی ہوتی ہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افطار. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سیلفی. سر کیسے ہیں سر؟ فلائنگ کریں سر. واو کیا بات ہے سر. دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ بیسمنٹیں ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کا بھائی سورج کے اور قریب جا رہا ہے. سر ٹھیک ہے سر, آپ نے سر تقریباً 30-35 ہزار کی بلندگی پہ سر آپ نے کروز کرنا ہے, سالٹر کرنا ہے سر آپ نے, تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو سر. باقی سر بہت ساری خبریں اکٹھی ہوئی ہیں سر, تو ایک کر لیتے ہیں. کیونکہ سر برسات ابھی تو خیر نہیں آ رہی, لیکن جب آئے گی تو اس میں آپ کو ہوا چاہیے کسی طرح بس. بالکل سر. سر دیکھیے ہم یہی بات کرتے ہیں موسمی حد تک کہ سردی میں سردی بہت لگتی ہے, لیکن سردی کا یہ ہے کہ آپ نا کور اپ کرتے رہے تو آپ سکون میں آ جائیں گے. گرمیوں کے اندر یہ ہے کہ آپ زیادہ زیادہ چٹی تک آ سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی عوام کے لیے وہ نظارے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, تو آپ نے وہ نہیں کرنا. سر برسات یہ نہ ہو کہ وہ دیکھ کے ان کو گرمی چڑھ جائے. یہ بھی ہے سر, یا بالکل ہی سر گرمی ختم ہو جائے تا یاد. تیسرا سر یہ ہے کہ جو آپ کی برسات کا سلسلہ ہے سارا, اور اس کے بعد جو ہبس کریٹ ہوتا ہے اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے سر. وہ تو بس یہ ہے کہ آپ نے بس سویٹی ٹائمز آن کرنے ہیں, تو اس کو آپ نا ذرا کیئرفل رہنا پڑے گا اس کے سر. تو بہرحال سر ہم ہوپ کرتے ہیں اور پرے کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں. چلیں موسمی بات کر ہی رہے ہیں سر, تو ہم یہ بات بھی کر لیتے ہیں سر کہ پابندی کے باوجود سر نہر پر سر رش بھی ہے, اور اس کے علاوہ سر شدید گرمی میں 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جو ہے سر پائی گئی ہے سر. اچھا سر, اس میں میرا ایک مشورہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہر سال یہ خبر آتی ہے کہ پابندی کے باوجود لوگ نہر پہ نہانے چلے جاتے ہیں. اچھا اگر, اور اس میں ظاہر ہے میں حکومتی موقف سمجھتا ہوں کہ جی ایک تو کچھ بیچارے ڈوب جاتے ہوں گے, دوسرا یہ ہے کہ وہ پانی اتنا کوئی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا, کافی آنا جینے کو ہوگا. ہاں, تو اس میں اگر وہاں پہ سرکار لگا دے ٹکٹ نہانے کی, اور وہ جو پیسہ جنریٹ ہوگا اس سے ایک تو لائف گارڈز بٹھا دیں تاکہ کوئی ڈوبے نہ, اور دوسرا اس سے اس کے پانی کو صاف کرنے کا کوئی میکنزم بنا فلٹریشن پروسیس, تو پھر لوگ نہائیں. آپ سے لوڈ شیڈنگ تو نہیں ٹھیک ہونی, لوگ اگر نہانا چاہتے ہیں تو نہانے دیں. اور سر ویسے بھی دیکھیں یہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ یہاں پہ ہر جو شخص ہے, اب ہم کو فلوریڈا میں تو رہ نہیں رہے جہاں پہ سوئمنگ پول تو ہوتا ہی ہے ہر گھر کے اندر, یا پھر نہیں ہوتا تو اب اوور گراؤنڈ پولس بھی آئے ہیں بڑے اچھے, بڑے مہنگے ہوتے ہیں. اور دوسرا سر مجھے اس کے اندر ایک ایشو ہے کہ اگر بہت سارے لوگوں نے نہانے کا فیصلہ کرنا ہے, اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے گھر کے اندر اپنے وہ اوور گراؤنڈ پولز لگا لی جو کہ بڑے بڑے سائز کے آتے ہیں سر, پراپر سائز کے پول آتے ہیں, اور انہوں نے اپنے گھر کے پانی سے اگر پانی بھر جانا ہے آپ نے, اور یہ ظاہر ہے اس کے اندر پانی کتنی دیر رہے گا, 1 دن 1.5 دن 2 دن, اس کے بعد آپ نے اس کو خالی کر کے پھر سے بھرنا ہے, تو پانی کتنا ضائع ہوتا ہے اس کے اندر. تو حکومتی پانی جو ہے جس کے اوپر حکومت کا کنٹرول ہے کتنا دینا ہے کتنا روکنا ہے, اس کو باقاعدہ فلٹریشن اس کے اوپر لگائیں, اور آپ یہاں پہ لوگوں کو نہانے دیں. اور سر یہاں پہ دیکھیں نا, باقی دنیا کے اندر ہر شہر میں, امریکہ ہو جائے, ویسٹ ہو جائے, یو کے ہو جائے, پبلک پولز کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پبلک سوئمنگ پول ہے, کہ جی اس کے اندر کوئی اس کے پیسے پوسے نہیں ہے, حکومت نے ایک بنایا ہوا ہے, ہر کمیونٹی میں ایک ہو, تو یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. وہاں تک تو ہم گئے نہیں ہیں, پبلک پارکس نہیں ہوتے, تو پبلک پول کہاں سے ہوگا. بالکل سر. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی نہانے چلے گئے ہو ان کے پول میں, تو وہ تو بڑا اسٹرکٹ ہے نا کہ پول کے بالکل پاس آپ نے چڈی پہننی ہے, کیونکہ آپ نے ویسے پنجاب یونیورسٹی میں چڈی پہنی تو جماعتی آ جائیں گے, آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. سر میں ایسے جیسے میں نے شارٹس پہنی ہوئی ہیں, پنجاب یونیورسٹی جا ہی نہیں سکتا. سر آپ کی پشت پہ گرم استریاں لگیں سر یہ جو ہے نا, ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں, ہم تو اس کو ہم نے اس اینگل پہ بات کی تھی کہ حکومتی دفاتر جو ہوتے ہیں ان کے اندر داخلے پہ آپ منع ہو جاتے ہیں اگر آپ نے نکر پہنی ہے, اگر ابھی ٹانگیں آپ کی نظر آ رہی ہیں. تو یہ تو چلیں ایک حکومتی اینگل ہو گیا. آپ یعنی کہ مجھے کہہ رہے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر بھی یہ اب ایک مسئلہ ہے. سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کی پشت پہ گرم استری لگ رہی ہوگی, اگر آپ نے 15 پہ بھی کال کر دی نا پولیس کو, تو وہ ان کو پنجاب یونیورسٹی کے اندر آنے کے لیے پرمیشن چاہیے. سر وہ وائلڈ ویسٹ ہے, اس کے اندر حکومت پاکستان کا نظام نہیں چلتا. اور سر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے رائٹ چیک سے اترتے لیفٹ تک آئیں گے تو تب تک پولیس پہنچے گی, لیکن وہ اندر نہیں آ سکتی. یہ چیز
سر میں نکر نہیں پہنی سر, اب تو میں ڈر گیا ہوں سر کہ میں نے اس علاقے میں ہی نکر پہن کے نہیں جانی, کو پتہ نہیں سر دیکھ لے کہ کی ہو رہا ہے کٹو باہر. تو سر یہ آپ نے بڑا اچھا مجھے بتا دیا, اور باقی سب کو بھی سر آپ نے آگاہ ویلکم سر, یو ویلکم سر. آگے چلیں پلیز. ایسا خبر یہ ہے کہ پی آئی اے کا جو لاہور سے پیرس پرواز ہے اس میں 15% رعایت کا اعلان ہو گیا سر عید کے اوپر. سر بہت اچھی بات ہے. مجھے نہیں پتا کون جا رہا ہے پیرس عید کے لیے اور کتنے لوگ وہاں عید منانا چاہتے ہیں. آئی ایم شیور پاکستانی رہتے ہوں گے کافی پیرس کے اندر. اب تو وہاں پہ پیرس کے اپنے جو رہائشی ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ شہر اب ان ریکگنائزیبل ہے, یہاں پہ اتنی امیگریشن ہو چکی ہے. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے وہاں پہ, تو وہ دنگا بھی ہوا ہے آج سے کچھ دن پہلے اور پولیس چیز آئی ہے باہر. تو ہم یہاں سے کون چھٹی کے لیے جا رہا ہے پیرس میں, میرا نہیں خیال زیادہ لوگ جا رہے ہیں, بٹ 15% رعایت دی ہے پی آئی اے نے. تو یہ اس سے زیادہ منفی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ وہ 15% جو ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے سر آپ سے اور میرے سے؟ سر اس سے مجھے یاد آ گیا کہ دوستوں نے بتایا کہ ایک دفعہ 2 دوست جو ہیں وہ پیرس میں پھر رہے تھے, تو انہوں نے وائن شاپ سے 2 وائن کی بوتلیں نکالی. تو ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کون سی اچھی بری ہوتی ہے. انہوں نے اپنے بجٹ کے حساب سے وہ بوتل ڈھونڈی جس کے اوپر ڈھکن تھا, کارک نہیں تھا کہ ہم ذرا ہاتھ سے کھول کے تو شروع ہو جائے. تو انہوں نے قریب میں نہر ڈھونڈی, وہ نہر کے قریب جا کے جب انہوں نے ڈھکن کھولا تو ڈھکن کے اندر کارک نکل آیا. تو اب وہ جو ہے نا دیکھ رہے تھے لاچار کہ کیا کریں. تو اس اسنا میں 3 خواتین چلتی آ رہی تھیں. تو یہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کارک اوپنر ہوگا. تو انہوں نے سب کو 10 منٹ کھڑے ہو کے وہاں پہ بےعزتی کی کہ تم لوگوں نے جو باہر سے آتا ہے ٹورسٹ, اس نے اسٹیریو ٹائپ کیا ہوا ہے فرینچ خواتین کو کہ جیب میں وائن اوپنر لے کے بیٹھ کھڑا ہوگا. تو 10 منٹ ذلیل کرنے کے بعد جانے سے پہلے انہوں نے کارک اوپنر تو بات تو ٹھیک تھی, بوائز ور آن دی رائٹ سائڈ. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی عید پہ ہمیں بلانا چاہ رہا ہے پیرس, تو آپ کی اگر وہاں پہ رہائش ہے جہاں پہ ہم آ کے رہ سکتے ہیں اور آپ ہمیں کو کھانا کھونا پرووائڈ کر سکتے ہیں بیسک سا, تو ڈسکاؤنٹ ہے 15%. تو ٹکٹ شاید میں اور آپ اپنی لے سکتے ہیں. سر ٹکٹ لے لیں گے اور ہم پہنچ جائیں گے. سر دوسرا سر آپ میں ذرا واپس جانا چاہوں گا سر, جو اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کبھی وائن کی بوتل والا, کارک والا, اگین یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے, تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کے پاس لائٹر تو ہوگا. آپ نے جو اوپر اس کی نالی ہے نا جس کے اندر کارک جہاں تک ہے, اس کو آپ نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے. پھر آپ نے سر سب سے جو فلیٹ جوتا ہے نا آپ کے پاس, ریگڈ ریجز نہ اس کے اندر, اس کی سول فلیٹ والا جوتا ہے نا, آپ نے اس کے اوپر بوتل رکھنی ہے اور آپ نے جوتا جو ہے نا نیچے سے دوسرے بندے نے اس کو مارنا ہے زور زور سے نیچے سے. وہ تھوڑا سا ویکیوم کریٹ ہو, کارک آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. سر طریقے سارے ہیں سر طریقے سارے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لائٹر بھی نہ ہو تو پھر آپ نے جوتے کے اندر بوتل کو رکھنا ہے اور اس کے بعد زور زور سے جوتا دیوار پہ مارنا ہے. اس سے بھی نکل آتی ہے, لیکن ذرا یہ دیکھیے گا کہ کسی کی دیوار نہ چوٹ دیں, تو وہ کالی ہو جائے گی. نہ کریں, اور ایکسٹیریئر پہ کریں, انٹیریئر پہ نہ. اور سر اگر لائٹر نہ ہو آپ کے پاس تو سر اگر تو پنجاب سے بندہ گیا تو ویسے ان کے اندر بڑی ہیٹ ہے, تو اپنے منہ کی بھاپ سے سر اس کو نا وہ تھوڑا تھوڑا اس کو تنگی جو اس کی وہ بہتر کر سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا, اگین دیکھا ہے سنا ہے, تو کبھی ٹرائی نہیں کیا, لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ ڈیسپریٹ ہو کے نا تو سوا مار کے کارک اندر پھینک دیتے ہیں. نہیں وہ تو وہ اس سے ٹیسٹ تو جو خراب ہوتا ہے اس میں نا تھوڑا تھوڑا وہ منہ میں سنا ہے آتا ہے, کارک آتا ہے, تو وہ مطلب آپ کارک پی رہے ہیں, کیسی فضول بات. ہاں ٹھیک ہے. ویسے سر یہاں پہ جس بندے نے بھی سر سیویاں سویاں کھائی ہیں اس کے لیے تو سر ایک ہی بات ہے سر, اس کے لیے مسئلہ نہیں, چھوٹی چھوٹی تو سر آگے چلتے ہیں سر. سر یہ خبر جو ہے ہمارے پاس سر, واہ سر میں یہ بات چاہ رہا تھا کہ یہ اور علاقوں میں ہو. چلیں دیر آئے درست آئے, اور ایک مہم جو ہے شروع ہوئے, اس کے بعد دیکھا تھا کہ لوگ بھی اس سے امپریس ہو کے شاید کر لیں. تو سر مال روڈ پر بجلی کی تاریں جو ہے زیر زمین کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. سر یہ وکٹری لیب لے لیں, وکٹری لیب سر, کہ اس شو پہ ہی ہم نے کیا تھا کہ یہ اب مینڈیٹری ہے, یہ ہر جگہ کرنا پڑے گا. اچھا, اور پھر وہی بات, مال روڈ پہ تو آپ کو بہت زیادہ رہائش رہ نہیں گئی, تو لیکن پھر بھی ایک بات کلیئر رکھیں, سرکار کی اپنی کوئی جیب نہیں ہوتی, وہ جیب لوگوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کرنے جا رہے ہیں, یہ وہاں پر جو دکانیں ہیں, جو دفاتر ہیں, جو وٹ ایور ہے, ان کو اس کا بل چلا جائے گا, بل میں اس کے پیسے چلے جائیں گے, تو وہ دیں گے, وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے وہ دیں گے. اسی طرح اب ہر علاقے پہ ریزیڈینشل اور یہ وہ اب آنا شروع کر دیں, یہ مجبوری ہے. ہاں, اور سر دیکھیں مجھے بتائیں لاہور میں یہ کرنا کیوں مشکل نہیں ہوگا؟ یہ اتنا آسان ہے لاہور میں, کیونکہ سر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ 1.5 دہائی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے. وہاں پہ سر آپ جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ حالانکہ ذرا کنسٹرکشن کم ہوتی ہے, بٹ وہاں پہ سڑک جو ہے نا
اس کو ریف کارپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ہر 1.5-2 سال بعد. تو یہاں پہ پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہت یوزڈ ٹو ہیں اس چیز کے یار کہ وہ جگہ نا خود ہی پئی ساری کھود کے ہی کریں گے نا, ظاہر ہے نیچے جگہ بنائیں گے, اس کے اندر سوچیں گے, تاریں ڈالیں گے, ٹرانسفارمر اوپر آئے گا, مسئلہ ہوئے گا, سال لگ جائے گا. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سر. یہاں پہ جس گھر میں کے آس پاس سر کنسٹرکشن آج تک ہوئی ہے یا ان کی سیوریج نہیں ڈلی ہے, تو انہوں نے سر جو جا کے ردی والے پھٹے جو ہیں لکڑی کے ابھی تک گھر میں پڑے ہیں, وہ انہوں نے اس کو بچھانا ہے, اس کے اوپر انہوں نے اپنا کر لینا, گاڑیاں باہر پارک ہو جائیں گی. تو یہ تو سر لاہور ریڈی ہے اس کے لیے. یہ کراچی کروچی میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا. سر میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کنسٹرکشن کو. میں نے سر جنگلہ بس بھگتی, میں نے کلمہ چوک بھگتا, میں نے سی بی ڈی بھگتا, میں اب جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ بھگت رہا ہوں, اب ٹرام شروع ہونے لگی ہے. ہاں تو وہ سر سب کچھ مینیجیبل ہے, آپ یہ بھی کر دیں, بلکہ آپ یہ کریں تاکہ ہمیں گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بجلی آ رہی ہے, ہم نے کیوں کر نکلنا گھر سے. دوسرا سر اس کے اندر آپ اپنی جو آپ نے گنائی ہمیں سر چیزیں اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ جس جگہ میں رہتے ہیں اب وہاں ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی سر اس کے اندر ایڈ کر لیں کہ وہ بھی ہے. اور ڈرون حملوں کے بعد کچھ دیر بعد آرٹلری فائرنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. سر یہ بھی آپ نے ایکسپیرینسز ہے نا سر. سر میرے وہ جو گھر کے اوپر سے وہ نظر آ رہا تھا, وہ اینٹی ایئر کرافٹ لگائی ہوئی تھی. ہاں سر بالکل. یہ خیر ڈرون والی پارٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ کبھی نہ ہو, یہ اللہ نہ کرے کبھی ہو. اور باقی کنسٹرکشن کی شروع ہلکی پھلکی چلتی رہتی ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں سر, ہم چاہتے ہیں وہ. دوسرا سر اگر آپ یہ پنجاب کی بات ہی کر رہے ہیں سر, میں تھوڑا سیاسی ہونا چاہوں گا سر, اور آپ نے برداشت کرنا ہے کہ زرداری صاحب سر بڑی دنوں سے لاہور آئے میں, اور زرداری صاحب نے بڑا سخت بیان دیا اس دن کہ آپ نے جو ہم بھی کہتے رہتے ہیں لوکل باڈی الیکشن جو ہیں جو آپ نہیں ہونے دے رہے نا, یہ غلط بات ہے. انہوں نے پھر سر پنجاب گورنمنٹ کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ آپ نے ایسے نہیں کرنا, الیکشنز تو کرانے پڑیں گے, الیکشن ہوں گے. اب اس کا مجھے سمجھ آتا ہے سر کہ یہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہو جائے, یہ کنال کے اوپر جو چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, منصوبے بن رہے ہیں, لانچز ہو رہے ہیں, یہ وہ کتنا مشکل ہو جائے گا پنجاب گورنمنٹ کے لیے اگر لوکل باڈیز ایک دفعہ بن جائیں اور ان کے اندر پیسہ جو ہے سارا وہ ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائے. تو یہ جو الٹیمیٹ پاور ہے سب سے بڑے صوبے کی, یہ آپ سے نکل جائے گی. زرداری صاحب سر لاہور آئے ہوئے ہیں اور یہ باتیں شروع ہو گئیں. سر اصل میں المیہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اس وقت اگر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو, پنجاب میں پاور میں کون ہے؟ نون لیگ ہے. کون بے وقوف ہوگا, مطلب آپ کو نون لیگ جتنی مرضی بری لگتی ہو, آپ ووٹ نون لیگ کو ہی دو گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار فنڈ اوپر سے آنے ہیں نیچے تک. تو اس وقت میں نے مطلب بائی الیکشن میں آپ حکومت کو ہی ووٹ دیتے ہو نا یار, آپ کو اچھی لگے بری لگے, بائی الیکشن تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے نون لیگ کا المیہ کیا ہے؟ ان کے پاس یہ جو اس وقت ان کے 200-250 بندے ہیں نا, نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں ملا کے اتنے ہی ہوں گے ٹوٹل. اس کے آگے ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے, وہ کسی اور پہ ٹرسٹ. اب دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا المیہ ہے کہ ان کے پاس سر کتنا آسان ہے, نون لیگ کی بننی ہے نا بلدیاتی, تو کوئی بات نہیں, وہ اپنے کسی ایسے وہ جو ہوتے ہیں نا کہ نون لیگ کی یوتھ, نون لیگ کا فلانا, اور وہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. سر ایک تو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. دوسرا اگین وہی والی بات ہے کہ ابھی تک ہم جو نیشنل اسمبلی کی حد تک بات کر رہے تھے, ہمیں لگ رہا تھا کہ دو جو میاں صاحب, بڑے میاں صاحب کے جو 2 لوگ رہ گئے ہیں, ایک آپ کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اور آپ کے ڈیفینس منسٹر ہیں, ان دونوں کو شاید آؤٹ کیا جائے ساری چیز کے اندر سے. تو ڈیفینس منسٹر صاحب کا تو ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ جیسے کہتے ہو چلتی پھرتی FIR ہے, اور ساگ ڈار صاحب کا مجھے نہیں پتا. بٹ سر زرداری صاحب جو ہے وہ اگین اس چیز پہ ایک سٹانس لے رہے ہیں, اور یہ اب نا بات یہ ہے کہ اب یہ بھی پتہ ہے حکومت کو کہ تھوڑی سی جیلنگ جو ہے نا وہ رہنی پڑے گی اگر تو یہ معاملہ 5 سال تک چلانا ہے اور کسی کو آگے لے کے جانا ہے. ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا, تو سم تھنگز گاٹ ٹو گیو والی بات ہے, کرنا پڑے گا. باقی ایک اور بھی ویڈیو آئی تھی, زرداری صاحب کرکٹ ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے ان کو بھی کہا کہ تسی سیاست نہیں کرنی ہے, سر کام نہیں ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی, انہوں نے اینڈ میں نا ان کو ڈرا بھی دیا, انہوں نے کہا کہ 14 سال آپ جیل نہیں کاٹ سکتے, آپ یہ بندہ تو نہیں کاٹے گا, میں نے کاٹی ہے. تو زرداری صاحب فارم میں ہے سر, یہ مجھے اچھا لگا دیکھ کے, یہ بہت اچھا لگا. اور یہ بات ٹھیک ہے, ویسے تو خیر میں سیاست کے حق میں ہوں سر. کرکٹ میں سر دیکھیے دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں سیاست انوالوڈ ہے. آپ کسی کارپوریشن میں نوکری کرتے ہیں, آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, انٹرنل پولیٹکس تو ہوتی ہی ہوتی ہے. لیکن اگین پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ سیاست کے نتیجے میں 14 سال جیل جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سیاست میں برائی نہیں ہے, پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے آپ کو 600 دفعہ سوچنا چاہیے, بالکل سوچنا چاہیے. اور دیکھیں سر آپ وہ وقت بتا دیں, وہ دور بتا دیں پچھلے 10-12-15 سال کے اندر جب کوئی نہ کوئی سیشن جیل میں نہ ہو, سیاست میں
یہ سب تو باہر کبھی ہوتے ہی نہیں سر. عجیب سا سسٹم بنایا ہوا ہے, کسی نہ کسی کو اندر رکھا ہوا ہے, سٹرا ہوا ہے اندر. پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی تھی کہ ان کے 5 سالہ دور میں یہ جو 2008 سے 13 تھا اس میں پولیٹیکل پرزنر کوئی نہیں. بکواس کرتے ہیں سر, کوئی نہ کوئی گیا ہوگا سر. ہمیں پتہ نہیں تب سر. تب کون سا ہم اتنا مانیٹر کرتے تھے سر؟ کون سا پتہ ہوتا تھا کہ ہر روز جیل سے رپورٹ آ رہی ہے؟ وہ تو اخبارات ہی ہوتے تھے. ہاں, اور انفارچونیٹلی ایک مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ شاید چیک کریں گے تو آپ کو پنجاب سندھ کے پی سے کوئی نہیں ملے گا, لیکن بلوچ تو بیچارے کوئی نہ کوئی ہر وقت ہوتا ہے. ہاں بالکل سر. اگین وہی والی بات ہے سر کہ نظام جو ہے نا, یہ آپ کو بڑا اچھا ایک موقع ملا ہے کہ آپ اس وقت نا جو نیشنل سینٹیمنٹ جس طرف ہے نا مشترکہ ہے. پہلے تو تھا نا کہ ایک بندہ اپنے پہ لگا ہوا ہے, پی ٹی آئی کھیل رہے ہیں, کوئی نون لیگ کھیل رہے ہیں, کوئی بلدیات پہ کھیلنا چاہتا ہے, کوئی پانی کھیل رہا ہے. اب تو ایک مشترکہ ایلیمنٹ بھی آ گیا نا, مطلب کلین سلیٹ پروٹوکول جسے کہتے ہیں کہ جی ایک جنگ ہوئی, جنگی صورتحال کریٹ ہوئی جس کے اندر پاکستان نے یہ کیا, وہ بھی ماننا شروع کر دیا انہوں نے کہ آپ نے جی جہاز چوز گرا دیے ہمارے. تو نیشنل سینٹیمنٹ جب مشترکہ ہونا, وہ بلڈنگ بلاکس آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد کہ جی اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں, اس کو بھی ٹھیک کر. نیت کی بات ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے, یا وہی جو پرانی اپروچ ہے کہ یار ہمارا وارفیئر بھی وہی رہے گا جو ہم پہلے کر رہے تھے, جو کہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. ہمارا جو اکانومی چلانے کا طریقہ ہے وہ بھی دھکا سٹارٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ویسٹ کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بجٹ جو ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں 10 جون کو بجٹ آنے والا ہے. یہ بجٹ جو ہے اس کے بعد نیوز سائیکل سے وار جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جائے گی. اس کے بعد بجٹ ہی سب نے کرنا ہے, اور اس کے اوپر جو چیزیں ہوں گی, اور بجٹ ہمیں نہیں پتا, بڑا شراؤڈڈ ہے مسٹری کے اندر کہ بجٹ کے اندر جو 20% ڈیفینس بجٹ کو لے کے جا رہے ہیں اس کو کہاں سے پورا کرنا ہے. آئی ایم ایف نے کہا ہے سیلری کلاس کو آپ مزید پس نہیں سکتے ان کو, بلکہ آپ نے ریلیف دینا ہے. یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم نے ریلیف دینا ہے. تو سر ریلیف تو نا وہاں ہوتا ہے جب کٹی میں نا ستو پڑا ہو, یہاں پہ ستو جو ہے وہ 10-12 بلین کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ ٹیکسیشن جو ہے؟ آئی تھنک آئی ایم ایف بھی ہار مان چکا ہے کہ جی تاڑے کو نہیں ہونا. تو اس کو اب کریٹو طریقے سے کیسے کریں گے؟ وہ کر اس طرح نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ملک جو ہے ہمارا وہ کیش لیس ہونا چاہیے, وار آن کیش ہے, کہ بھئی آپ نے کیش ٹرانزیکشنز جو ہیں اس کو آپ نے لمٹ کرنا ہے, منیمائز کرنا ہے, جو کہ میرے خیال میں سر ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایک جو میرے ساتھ ہوا. میرا کو پارسل آیا گھر پہ, یہ پرسوں کی بات ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے میرے پاس کیش نہیں ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں میں کم سے کم رکھوں, ضرورت نہیں پڑتی اتنی زیادہ, بٹ جتنا تھا وہ ناکافی تھا. تو میں نے کہا آپ کے پاس کارڈ مشین ہے؟ کہتے جی ہے. ایک تو بڑا خوش ہوا, عموماً جو پارسل ڈلیوری والے ہوتے ہیں وہ ایزی پیسہ پہ چلتے ہیں یا کیش پہ. وہ آیا سر, اس نے اپنے نا جیب میں سے ایک اتنی سی چھوٹی سی ڈبی نکالی, اس فون کو آدھا کر لیں اور اتنا ہی پتلا کر لیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں اس نے اپنے موبائل فون سے انہوں نے اس ڈبی کو کنیکٹ کیا, میرا کارڈ اس ڈبی میں گیا, فون کے اوپر کی پیڈ آیا, میں نے اپنا پن ڈالا, ٹرانزیکشن ہوئی. کہتے ہیں آپ کو رسید چاہیے؟ میں نے کہا مجھے رسید نہیں چاہیے. بٹ کیسے دیتے ہیں آپ رسید؟ کہتے ہیں آپ ای میل دیں اپنا, آپ کو رسید ای میل ہو جائے گی. تو سر آپ دیکھیں ایپریٹس جو ہے وہ اس کا جو فارم فیکٹر اتنا بڑا والا, اور وہ ساتھ لے کے پھرنے سے ایک اتنی سی سر ڈبی جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی. UBL بینک لکھا تھا اس کے اوپر, کریڈٹ دینا چاہیے جو بھی بینک تھا, وہ یہ لے آئے ہیں. تو سر یہ چیز تو اب ہر بندہ رکھ سکتا ہے, کتنی اعلیٰ چیز ہے سر. یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. میں تو ویسے بھی وہ جو بڑے بڑے سے تھبو ہیں وہ پوس مشینیں, وہ تو دکانوں سے بھی ختم ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ایک دم سے وہ بھی آپ کی بات سے خیال آیا کہ میں کتنا جاہل ہوں ابھی تک. حالانکہ وہ گوگل پہ آ گیا والیٹ, میں نے ابھی تک کارڈ اپنا چڑھایا نہیں. فون ٹرن کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ لطف کوئی نہیں ہے. اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ سر آپ نے بجٹ کی بات کی, ظاہر ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے انفارمیشن, لیکن جس کسی کے پاس تو ہوگی نا سر, اور اس کے رشتہ داروں تک بھی پہنچ گئی ہوگی. مطلب اس وقت اگر یہ پتہ لگ جائے کہ سٹاکس پہ کیپٹل گینز لگنے والا ہے یا نہیں لگنے والا ہے, یا ریئل اسٹیٹ کا کیا ہونے والا ہے, تو سر اس حساب سے بندہ 10 جون سے پہلے انویسٹمنٹ کرے اور 11 جون کو نکال لے. سر 3 دن کی دیہڑی ہے سر. وہ یہی تو نہیں چاہتے نا کہ آپ یہ کر جائیں سر, کیونکہ اگر وہ یہ کر دیں گے تو سر اتنے ہمارا سر تھریش ہولڈ جو ہے نا اس قسم کی انسائڈر ٹریڈنگ کا بھی تھریش ہولڈ بڑا کم ہے, کہ یہ نہ ہو کہ مارکیٹ بیٹھ جائے. یا مارکیٹ بھی تو بیٹھی رہتی ہے نا سر. آپ کو اب تو دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بڑی دیر سے اوپر جا رہی ہے. جنگ بھی برداشت کر گئی سر ہماری اسٹاک مارکیٹ, اور اس کے بعد کیسا اوپر لاک مارے ہیں اس نے. تو سر یہ آپ کی ایک چیز کی وجہ سے سر یہ میں ہونے نہیں دوں گا سر, یہ والی سر یہ جنگ آپ نے نا میرے دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس تو نا 1 روپیہ بھی نہیں تھا بینک میں, تو میں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا, ورنہ میں نے 9-10 کو نا بائنگ کرنی تھی, کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یار خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے, ملک ختم تو نہیں ہونے لگا نا, تو ہو جائے گی, ریکوری ہو جائے گی. تو میں نے 9-10 کو لازمی بائنگ کری تھی, پھر میں پیسے ہی نہیں تھے سر. جس نے 9 اور 10 کو لاکھ روپیہ لگایا نا, اس کو لاکھ کے اوپر 1,80,000 آیا, اور 11 کو ہی آ گیا.
سر کیا موجیں لوٹی ہیں ان لوگوں نے جن کے پاس پیسے تھے. سر ایک دن کریں گے سر ہم بھی, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنگ کی وجہ سے نہیں کریں گے, ہم نیچرلی اس چیز کو اچیو کریں گے, اور سر یہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بجٹ کا سر انتظار ہے مجھے, مزہ آئے گا سر. دیکھیں ہم کتنے میچور ہو گئے ہیں کہ پہلے خوشی ہوتی تھی کوئی نئی فلم آ رہی ہے, کوئی نیا گانا آ رہا ہے, کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے, آپ اور میں بجٹ کی وجہ سے سر ہم مزے لے رہے ہیں کہ بجٹ آ رہا ہے. سر وہ ہے, لیکن ایک اور چیز آپ دیکھیں, ہم یہ پچھلے 3-4 سال سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپریل سے بجٹ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے تھے, کیونکہ اس کے جو ہے عجیب و غریب سے ڈرافٹ آتے جاتے تھے. سر اس دفعہ کوئی ابھی تک کچھ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, انہوں نے بڑا ایئر ٹائٹ رکھیں گے اس کو. یہ آپ کو 10 جون کو اورنگزیب صاحب پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے سارا بتائیں گے کیا ہونے لگا ہے. باقی دیکھ لیتے ہیں سر, آٹو سیکٹر بھی بہت بڑا اس کے اندر ایک اینگل ہوگا, اس کے اوپر کسی طرح بیٹھ کے بات کریں گے. سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر, تفریح پارکس میں نصف میکینیکل جھولوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار. سر یہ بہت اچھی چیز ہے سر, بہت اچھی چیز ہے سر. بڑا ڈر لگتا ہے بچوں کو جب لے کے ہم جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ حکومت کو ایک چیز کا اندازہ ہو گئی کہ ہر طرح کا انفارچونیٹ واقعہ ہو جاتا ہے, ملک ہے, آبادی ہے, یہ وہ, لیکن لوگوں کی سب سے زیادہ جب لوگ شور مچاتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ جب کسی بچے کو کچھ ہو جائے. تو یہ جو بچے ہیں نا, یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ ووٹ میں ڈینٹ ڈالتا ہے کہ کسی کا بچہ کچھ ہو جائے نا, باقی سارے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ یار بچے کو کیسے کچھ ہو. ہاں باقی سر یہ اگین اس طرح کی خبریں جو ہے میں پڑھ کے اور ڈسکس کر کے خوشی ہوتی ہے کہ چلو اس کے اوپر کسی نے غور کیا, بٹ دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہلے کیوں نہیں غور کیا کسی نے. تو بڑی معمولی سی چیز ہے کہ جی آپ کے جھولے چھولے لگے ہوئے ہیں, ان کے کوئی اپ کی فٹنس سرٹیفکیٹ, مطلب کسی کو بندے کو ہونا چیز کا پانا ہی ہو, جا کے اس کو ٹائٹ کر دیا کرے سنگلی کو. تو بٹ آئی ڈونٹ نو سر پراپر مشینری, اسٹرینتھ ٹیسٹ, یہ وہ سب کچھ ہونا چاہیے. بالکل. اور باقی سر دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کتنے کو پارکس ہیں جن میں کتنے کو جھولے لگے ہوئے ہیں, جو ہم اس کو بہت محنت لگے گی. یہاں پہ تو جیسے ہم نے شروع میں بات کی, یہاں پہ پبلک پولس والا سسٹم بھی نہیں ہے. یہاں پہ کون سے پبلک پارکس ہیں, ان تمام پبلک پارکس کے اندر کون سے کوئی جھولے بچوں کے لیے ہیں. پبلک پارک تو بنتا ہی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ہے تاکہ وہاں بزرگ واک کر لیں آ کے. بچوں کا تو اوپر فوکس ہی نہیں ہوتا. ہاں وہ ایک آدھا جھولا لگا دیتے ہیں, اور کبھی کبھار یہ بھی کرتے ہیں, ڈی ایچ ایم میں خاص طور پہ ہوتا ہے کہ جی اس وقت لوگ بہت زیادہ واک کر رہے ہیں تو آپ جھولوں میں بچے شور نہ مچائیں, تو نہ کریں. یہ بھی ہوتا ہے سر, یہاں پہ بچے جو ہیں وہ پارک کے اندر اپنا کرکٹ کا بیٹ اور فٹ بال نہیں لا سکتے کیونکہ اس سے نا ماحول خراب ہوتا ہے. پارک ہے بہن چود, یہاں پہ بچے نے کھیلنا ہے, اور پتہ نہیں کیا ہے, یہ لوگ سوچتے پتہ نہیں کیا ہے. سر یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے نا کہ پارک بہت کم ہے, تو اس کی وجہ سے پارکس میں رش جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے. مطلب اقبال پارک ہے یا یہ جلانی پارک ہے, تو ادھر کچھ جھولے لگے ہی ہوئے ہیں, اور اس میں جب آپ کے پاس لے دے کے پارک ہی 3 ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے انڈر نہیں آتے, جو ویسے پبلک پارک ہیں, تو پھر آپ دیکھیں وہاں پہ رش کتنا ہوتا ہوگا. تو ادھر تو یہ فٹنس جو چیکنگ ہے مینول جھولوں کی, یہ بہت تیزی سے اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو اس کی تو ہر 3 دن بعد اسٹرینتھ ٹیسٹ ہونا چاہیے. ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ ہے. بالکل. بس سر چیزیں اچھی ہیں, اچھی کی طرف جا رہی ہیں. اب اگین دیکھتے ہیں بجٹ کیا کہتا ہے اور باقی دنیا کیا کہتی ہے, اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے. وی ول فائنڈ آؤٹ ویری سون. بالکل. اور ہم نے 3 دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسکس نہیں کر رہے, تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم نے شروع ہی کرپٹو سے کرنا ہے جو پاکستان کرنے جا رہا ہے. بالکل سر, نہیں اس پہ ہم اس لیے نہیں شروع کر رہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم چیز میں بات کر رہے ہوں تو ہم کو 2-4 چیزیں پتہ ہوں, جو نئی بات بھی شاید پتہ چل جائے. ہمیں کریں گے سر ایک ایپیسوڈ شروع کل کریں گے. یاد لیتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.